السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ انعام مکی صورت 7ویں سپارے کا 9واں رکوع، آیت نمبر 21 سے 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹی بات کو اللہ کے ذمے لگا دے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم فلاح نہیں پا سکتے۔ مثلاً یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں تصرف کے اختیارات بعض اولیاء اللہ کو بھی دے رکھے ہیں، جیسا کہ مشرکین کا اپنے دیوی دیوتاؤں کے متعلق عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہم گناہ گاروں کی دعا اور فریاد کب سنتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی فریاد کسی بزرگ کو سنائیں اور وہ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دے، یا یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ کے ساتھ دوسری بھی بہت سی ہستیاں اس کائنات کی خدائی میں اس کی شریک اور ممد و معاون ہیں، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارا فلاں بزرگ قیامت کے دن ہماری سفارش کر کے ہمیں اللہ کی گرفت اور عذاب الہی سے چھڑا لے گا۔ ایسی سب باتیں اللہ پر بہتان اور شرک کا سرچشمہ ہیں۔ اللہ کی آیات سے مراد صرف قرآن کی آیات ہی نہیں بلکہ وہ آیات بھی ہیں جو انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور حکمت پر دلیل ہونے کے علاوہ اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر بھی دلالت کرتی ہیں۔ نیز وہ آیات بھی جو انسان کے باہر پوری کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ اب جو شخص ان سب طرح کی آیات سے اعراض کرتا جائے تو اس کی نجات کیسے ممکن ہے؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے شریک سمجھتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کنا مشرکین۔ پھر انہیں کوئی بہانہ میسر نہ آئے گا الا یہ کہ یہ کہہ دیں، اے اللہ ہمارے رب، تیری ذات کی قسم ہم تو مشرک ہی نہ تھے۔ جی، مشرکین مکہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر بالفرض قیامت ہوئی بھی اور ہماری باز پرس ہوئی بھی تو ہماری یہ لات اور عزا ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن تو دہشت ہی اس قدر ہوگی کہ نہ عابد اپنے معبود کو پہچان سکے گا اور نہ معبود عابد کو، حالانکہ عابد اور معبود سب وہاں حاضر ہوں گے۔ اس وقت جب اللہ مشرکوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارے معبود کدھر ہیں جنہیں تم میرا شریک بنایا کرتے تھے، اس وقت وہ اپنے شرکیہ اعمال سے صاف مکر جائیں گے اور قسمیں اٹھا کر کہہ دیں گے کہ ہم نے تو کبھی کسی کو تیرا شریک بنایا ہی نہیں تھا۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ دیکھیے وہ کیسے اپنے متعلق جھوٹ بکیں گے اور جو کچھ وہ افترا کرتے تھے سب انہیں بھول جائے گا۔ جی، یعنی اس دن کی دہشت اور اپنی بے بسی اور درماندگی کی بنا پر اپنے بچاؤ کی یہی راہ انہیں سجائی دے گی کہ اس سے صاف مکر جائیں اور دنیا میں جو کچھ کرتے رہے تھے دہشت کی وجہ سے سب بھول جائیں۔ انہیں یہ یاد ہی نہ پڑے گا کہ وہ دنیا میں کس کس کو پوچھتے اور کس کس قسم کا شرک کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے کفر اور شرک سے محفوظ فرمائے، آمین۔